ناظرین، زیارت اپنے سنوبر کے درختوں کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے اور کوئٹہ سے 133 کلومیٹر فاصلے پر 2449 میٹر کی بلندی پر واقع ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں قائد اعظم نے اپنے آخری دنوں میں قیام کیا۔ یہ 14 جولائی 1948 کا دن تھا جب اس وقت کے گورنر جنرل محمد علی جناح کو ان کی بیماری کے پیش نظر کوئٹہ سے زیارت منتقل کیا گیا۔ یہاں منتقل ہونے کے بعد وہ فقط 60 دن زندہ رہے۔ قائد اعظم ایک لمبے عرصے سے اپنی بیماری کو نظر انداز کرتے آئے تھے، لیکن اس بار زیارت پہنچنے کے ایک ہفتے کے اندر ان کی طبیعت اتنی خراب ہوئی کہ ان کی زندگی میں پہلی مرتبہ ان کی صحت خود ان کے لیے پریشانی کا باعث بن گئی۔ اب تک ان کا خیال تھا کہ وہ صحت کو اپنی مرضی کے تابع رکھ سکتے ہیں، مگر 21 جولائی 1948 کو جب انہیں زیارت پہنچے ہوئے فقط ایک ہفتہ گزرا تھا، انہوں نے یہ تسلیم کر لیا کہ اب انہیں صحت کے سلسلے میں زیادہ خطرات مول نہیں لینے چاہیے اور اب انہیں واقعی کسی اچھی طبیب سے مشورہ اور توجہ کی ضرورت ہے۔ فاطمہ جناح کا کہنا ہے کہ جو ہی انہیں اپنے بھائی کے اس ارادے کا علم ہوا تو انہوں نے ان کے پرائیویٹ سیکرٹری فروخ امین کے ذریعے کابینہ کے سیکرٹری جنرل چودھری محمد علی کو پیغام بھجوایا کہ وہ لاہور کے بڑے فزیشین ڈاکٹر کرنل الہی بخش کو بذریعہ ہوائی جہاز زیارت بھیجنے کا انتظام کریں۔ ڈاکٹر الہی بخش 23 جولائی 1948 کو کوئٹہ اور پھر وہاں سے بذریعہ کار زیارت پہنچے، لیکن دن بھر سفر کرنے کے باوجود انہیں زیارت پہنچتے پہنچتے شام ہو گئی اور جناح سے ان کی ملاقات اگلی صبح ہوئی۔ ڈاکٹر الہی بخش اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب میں نے قائد اعظم سے ان کی بیماری سے متعلق سوالات کیے تو ان کا تمام زور اس بات پر تھا کہ وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں اور یہ کہ ان کا معدہ ٹھیک ہو جائے تو وہ جلد ہی معمول کے مطابق کام کرنے لگیں گے۔ مگر جب ڈاکٹر الہی بخش نے جناح کا سرسری معائنہ کیا تو وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ان کا معدہ تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن ان کے سینے اور پھیپھڑوں کے بارے میں صورتحال تسلی بخش نہیں ہے۔ ڈاکٹر الہی بخش کے مشورے پر اگلے دن کوئٹہ کے سول سرجن ڈاکٹر صدیقی اور کلینیکل پیتھولوجسٹ ڈاکٹر محمود ضروری آلات اور ساز و سامان کے ساتھ زیارت پہنچ گئے۔ انہوں نے فوری طور پر جناح کے ٹیسٹ کیے، جن کے نتائج نے ڈاکٹر الہی بخش کے ان خدشات کی تصدیق کر دی کہ وہ طب تک کے مرض میں مبتلا ہیں۔ ڈاکٹر الہی بخش نے جناح کے مرض کے حوالے سے سب سے پہلے فاطمہ جناح کو بتایا اور پھر انہی کی ہدایت پر اپنے مریض کو بھی آگاہ کر دیا۔ ڈاکٹر الہی بخش اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ قائد اعظم نے جس انداز میں میری تشخیص کو سنا، میں اس سے انتہائی متاثر ہوا۔ جب ڈاکٹر الہی بخش نے جناح کو بتایا کہ انہیں تب تک کا مرض لاحق ہے تو جناح نے جواب دیا، ڈاکٹر یہ بات تو میں 12 سال سے جانتا ہوں، میں نے اپنے مرض کو صرف اس لیے ظاہر نہیں کیا تھا کہ ہندو میری موت کا انتظار نہ کرنے لگیں۔ برِ صغیر کی جد و جہد آزادی کے موضوع پر لکھی گئی مشہور کتاب فریڈم ایٹ مڈ نائٹ میں یہ بات یقیناً درست ہے کہ اگر اپریل 1947 میں ماؤنٹ بیٹن، جواہر لال نہرو یا مہاتما گاندھی میں سے کسی کو بھی اس غیر معمولی راز کا علم ہو جاتا جو بمبئی کے ایک مشہور طبیب ڈاکٹر JAL پٹیل کے دفاتر کی تجوری میں انتہائی حفاظت سے رکھا ہوا تھا، تو شاید ہندوستان کبھی تقسیم نہ ہوتا اور آج ایشیا کی تاریخ کا دھارا کسی اور رخ پر بہہ رہا ہوتا۔ یہ وہ راز تھا جس سے برطانوی سیکرٹ سروس بھی آشنا نہ تھی۔ یہ راز جناح کے پھیپھڑوں کی ایک ایکس رے فلم تھی جس میں بانی پاکستان کے پھیپھڑوں پر ٹیبل ٹینس کی گیند کے برابر 2 بڑے بڑے دھبے صاف نظر آ رہے تھے۔ ہر دھبے کے گرد ایک ہالہ سا بنا ہوا تھا، جس سے یہ بالکل واضح ہو جاتا تھا کہ تب تک کا مرض جناح کے پھیپھڑوں پر کس قدر جارحانہ انداز میں حملہ آور ہو چکا ہے۔ ڈاکٹر پٹیل نے جناح کی درخواست پر ان ایکس ریز کے بارے میں کبھی کسی کو کچھ نہ بتایا، تاہم انہوں نے جناح کو علاج اور صحت یابی کے لیے یہ مشورہ ضرور دیا کہ ان کا علاج صرف اور صرف آرام میں مضمر ہے۔ مگر بانی پاکستان کے پاس آرام کا وقت کہاں تھا؟ ان کے پاس وقت کم تھا اور کام بہت زیادہ تھا، اور وہ باقاعدہ علاج کا اہتمام کبھی نہ کر سکے۔ وہ اتنی آہنی ہمت کے مالک تھے کہ انہوں نے اپنے مرض کے بارے میں اپنی عزیز ترین بہن کو بھی آگاہ نہیں کیا، حتیٰ کہ انہوں نے ڈاکٹر الہی بخش کو بھی اپنے راز سے اسی وقت ہی آگاہ کیا جب وہ خود یہی تشخیص کر چکے تھے۔ ماؤنٹ بیٹن نے خاصے طویل عرصے بعد ایک انٹرویو میں بتایا کہ ساری طاقت جناح کے ہاتھ میں تھی۔ اگر کسی نے مجھے بتایا ہوتا کہ وہ بہت کم عرصے میں فوت ہو جائیں گے تو میں ہندوستان کو تقسیم نہ ہونے دیتا۔ یہ واحد صورت تھی کہ ہندوستان
متحدہ صورت میں برقرار رہتا۔ راستے کا پتھر صرف مسٹر جناح تھے، دوسرے رہنما اس قدر بے لوث نہیں تھے، اور مجھے یقین ہے کہ کانگریس ان لوگوں کے ساتھ کسی مفاہمت پر پہنچ جاتی اور پاکستان تا قیامت وجود میں نہ آتا۔